محترم و مکرم سامعین، میری اس کتاب کو جس کا نام اردو کی چند اہم طویل نظموں کا تجزیہ ہے، پبلش ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، لیکن مناسب وقت، حالات، کرونا، لاک ڈاؤن، ان تمام وجوہات کی وجہ سے دیر ہوئی۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، اللہ رب العزت نے کا شکر ہے کہ یہ مبارک ساتھ آ گئی۔ اس کتاب کے اجرا سے پہلے میں اپنے موضوع پر روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ معزز سامعین، آپ تمام جانتے ہیں کہ غزل کے مقابلے میں نظم ایک ایسی شعری صنف ہے جو ہمیشہ بے توجہی کا شکار رہی ہے۔ حالانکہ نظم سے زیادہ بامقصد، موضوع کے اعتبار سے مکمل شعری اصناف میں شاید ہی کوئی اور صنف ہو۔ بڑے بڑے شعراء نے اس پر طب آزمائی کی ہے۔ یہ ایک متنوع خوبیوں والی صنف ہے۔ نظم دراصل شاعری کی وہ شکل ہے جس میں کوئی قصہ، کوئی واقعہ، تجربہ یا کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے، کیونکہ نظم کے معنی ہی پرونے اور یکجا کرنے کے ہیں۔ قدیم ادب میں غزل کے علاوہ تمام شعری اصناف نظم کے معنی میں استعمال ہوتی تھی۔ مثلاً قصیدہ ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے، واسوخت ہے، شعر آشوب ہے، ان کو عموماً نظم کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ بعد کے دور میں جب مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی نے انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی، اس کا قیام کیا، تو اس کے بعد سے نظم کو ایک پہچان ملی۔ حالانکہ اس سے پہلے مولوی نذیر اکبر آبادی، انہوں نے بھی بے شمار نظمیں کہی ہیں اور بہت بہترین نظمیں کہی ہیں۔ وہ تمام نظمیں نظم کے معیار پر، حیت پر اترتی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے جس دور میں یہ نظمیں کہی ہے، اس دور میں بڑے بڑے شعراء کا دور تھا اور اس وقت فارسی کا چلن زیادہ تھا۔ فارسی ایک فیشن کے طور پر اس دور میں جو ہے تو شعراء جو ہے فارسی کلام کہتے تھے، غزلیں ہوں یا دیگر شعری اصناف کو بھی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے مولوی نذیر احمد اس وقت نظر اندازی کا شکار ہوئے اور اس دور کے مقبول شعراء نے انہیں حقارت کی نظر سے بھی دیکھا، اور وہ کوئی منصوبہ بندی کے تحت بھی نہیں ہوا تھا کام۔ چلتے چلتے وہ نظمیں کہہ دیتے تھے، لوگ فرمائش کرتے تھے، تربوز ہے، ککڑی والا ہے، آگرہ بازار ہے، اس طرح کی جو ہے تو ان کے برسات کی بہاریں ہیں، اس طرح کی ان کی نظموں کے موضوعات ہوتے تھے جو عام انسان کی زندگی کے قریب تھے۔ تو یہ جو ہے اس دور کے چلن کے حساب سے نہیں تھا، مسئلہ ایسا پیدا ہوا، اور اس دور کے جو شعراء تھے اگر وہ اردو میں شاعری کرتے بھی تھے تو فارسی اور عربی کی اتنی فصاحت اور بلاغت ہوتی تھی ان کی شاعری میں کہ ایک عام انسان کو لغت سے رجوع کرنا پڑتا تھا۔ یہ اس دور کا المیہ تھا۔ بہرحال جب حالات بہت خراب ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومتیں چلی گئی، انگریزوں کا عروج شروع ہونے لگا، تو پھر قوم بیدار ہونے لگی، اور اسی دوران جو ہے مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی نے اس ایک انجمن پنجاب کے تحت جو ہے تو ایک نئی تنظیم کی بنیاد ڈالی، اور یہاں سے موضوعاتی نظموں کی شروعات ہوئی۔ موضوعاتی نظموں کا مطلب یہ کہ اس پیریڈ میں طرحی مشاعرے ہوتے تھے، ایک مصرع دے دیا جاتا تھا اور اس کی وزن اور اس کے بحر پر جو ہے شعراء گرہیں لگاتے تھے یا شاعری اپنی غزلیں کہتے تھے یا اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے جو ہے جیسے نشاط امید ہے، صبح وطن ہے، صبح آزادی ہے، ریل گاڑی ہے، برسات ہے، اس طرح کے موضوعات دینے لگے۔ یہ دیکھیے ہمارے لیے بہت ایک عام سی چیز ہے، لیکن یہ زندگی کے حقائق کو پیش کرتی تھی۔ ایک عام انسانیت اس میں اپنائیت محسوس کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ مقبولیت یہاں سے شروع ہوئی اس کی، اور نظم کا آغاز ہوا، اور اس صنف نے بجا طور پر غزل جیسی طاقتور صنف کو ٹکر دی۔ بہرحال جب میں نے اپنے تحقیقی کام کی شروعات کی تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ نظم پر، اور خاص کر طویل نظم پر جو ہے اتنا کام نہیں ہوا ہے جتنا ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں میری استاد محترمہ مسرت فردوس صاحبہ نے بھی میری بڑی اچھی رہنمائی کی۔ انہوں نے بھی اس موضوع پر کی طرف میری توجہ دلائی،
اس کے علاوہ مرحوم بشر نواز صاحب کے پاس بھی میں گئی تھی، انہوں نے بھی میری اس طرف توجہ دلائی تھی، جس کی میں ان کی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ اتنا بہترین موضوع انہوں نے مجھے دیا۔ اور طویل نظم جو ہے چننے کا میرا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ ایک اپنے اندر الفاظ کا، معنی کا، معلومات کا خزانہ لے کے ابھرتی ہے، اور تقریباً شعراء نے اس صنف پر طبع آزمائی کی ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے اندر ایک تاریخی، سماجی، سیاسی، مذہبی موضوعات کو لیتی ہے، اور اس کو جو ہے تو ایک مشاق شاعر ہی اس صنف پر طبع آزمائی کر سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پر میں نے جب نظم کے انتخاب کا مسئلہ آیا میرے ساتھ، تو اس وقت میں نے 15 نظموں کا انتخاب کیا، اور ایک بہت دقت طلب کام تھا یہ کہ کس طرح کی نظموں کو میں لوں یا منتخب کروں۔ اس سلسلے میں میں نے ہر طرح کے موضوعات اور ہر مکتب فکر کے شعراء کی نظموں کا انتخاب کیا، جس میں رومانیت بھی ہے، تاریخی بھی ہے، اور سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہے۔ ان تمام موضوعات کو انہوں نے کا احاطہ کیا ہے۔ مختلف مکتب فکر اور مختلف تحریکوں سے وابستہ شعراء کی نظموں کو بھی میں نے اس میں اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے مولوی نذیر احمد اکبر آبادی کے جو ہے آدمی نامہ ہے، جو انسانیت کا پیغام دیتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے مد و جزر اسلام ہے، جس کے تعلق سے سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ اگر اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے کہ دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، تو میں کہوں گا کہ میں نے حالی سے مد و جزر اسلام لکھوا کر لائی ہوں، حالی سے مد و جزر اسلام لکھوا کر لائی ہوں۔ وہ اپنے لیے اس کو باعث مغفرت سمجھتے تھے۔ تو بہت اہم نظم ہے یہ، جو مسلمانوں کے عروج اور زوال کی داستان سناتی ہے، اور یہ اس پیریڈ میں لکھی ہوئی ہے جب غدر کا ماحول، غدر سے مسلمان یا ہندوستانی جو ہے نبرد آزما تھے ان مسائل سے، تو مایوسی کو انہوں نے، جو مسلمانوں کی جو مایوس کن کیفیت تھی، اس کو جو ہے اس نظم کے ذریعے انہوں نے جو ہے تو تھاما اور ان کو ابھارا۔ بہرحال میں یہ کہوں گی کہ میں نے جو ہے نئی دنیا کو سلام ہے علی سردار جعفری کی، امیر حنفی کی سلسلۃ الجرس ہے جو نعتیہ نظم ہے، اس کے علاوہ جوش ملی آبادی کی جنگل کی شہزادی ہے، جس میں رومانیت ہے، اودیس سے آنے والے بتا اختر شیرانی کی نظم ہے۔ اس کے علاوہ جانثار اختر کا آخری لمحے کا تجزیہ بھی میں نے کیا ہے، اختر الایمان کی طویل نظم ایک لڑکا جو زندہ ضمیر کا استعارہ ہے، ساحر لدھیانوی کی پرچھائیاں جو دوسری عالمی جنگ کے پس منظر میں لکھی گئی ہے، قاضی سلیم کی مسفٹ جو ان کے بھائی کی ناکام محبت کی داستان ہے، جس میں رشتوں کی نزاکتوں کو انہوں نے پیش کیا ہے، فصیل اورنگ آباد کی داستان سناتی ہے، اور وحید اختر کا ایک اور عالم آشوب ہے۔ یہ وحید اختر کی ایک اور عالم آشوب ادبی تعصب کا شکوہ کرتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی۔ محترم سامعین، یہ تمام جو طویل نظمیں ہیں، ان کے تجزیے کے لیے میں نے بہت محنت کی، اور تقریباً اورنگ آباد اور بیرون اورنگ آباد کی لائبریریز کی خاک چھانی، ادبی اور شخصیتوں اور شعراء سے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ مجھے اس کتاب کی اشاعت کے لیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر یونیورسٹی سے پبلشنگ فنڈ بھی ملا، جس کے لیے میں یونیورسٹی کی ممنون و مشکور ہوں اس سلسلے میں۔ اور اس کتاب کی رہنمائی کے لیے یا ترتیب دیتے وقت یا تحقیقی کام کے دوران جس مربی اور مشفق شخصیت کی مجھے رہبری حاصل رہی ہے، وہ میڈم ہیں، مسرت میڈم، اور وہ میرے لیے جو ہے رہبر و مسیح کا درجہ رکھتی ہے۔ میڈم کے بعد میں اپنے ان تمام اساتذہ کا بھی یہاں شکریہ ادا کروں گی، ان کے لیے ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے پہلی بار قلم پکڑنے سے لے کر آج یہاں کھڑے رہنے تک کے جو ہے تو مجھے مقام دلایا۔ اس کے بعد میں اپنے ہم عصر ساتھی ہیں، میرے جو فرینڈس ہیں، میرے اسکول کے کلیگس ہیں، ہمارے اسکول کے صدر معلم قاضی ضیاء الحق صاحب ہے، سروش ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ممبران، اور خاص کر محترم خالد سیف الدین صاحب کی بھی ممنون و مشکور ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ میرے پاس اپنی بہنوں بھائیوں کے لیے اظہار تشکر کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ میرے بھائی رئیس احمد خان، سعید احمد خان اور عبید احمد خان میرے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی پشت پناہی نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔
محترم سامعین، میں نے اپنی کتاب کا انتساب اپنے والد محترم مولانا سردار احمد خان ندوی اور والدہ محترمہ نجم النساء صاحبہ کے نام کیا ہے۔ میری یہ کتاب والد صاحب کی زندگی میں ہی شائع ہو چکی تھی، لیکن حالات نے اجازت نہیں دی کہ ان کے سامنے جو ہے تو میں اس کا اجرا کر سکوں۔ بہرحال ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، ان کی تربیت میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔